السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو بال بھارتی ہشتم جماعت کا 10واں سبق روبوٹ مشینی انسان یہ سبق پڑھیں گے، جسے لکھا ہے محمد خلیل نے۔ آئیے پہلی بات دیکھتے ہیں، جس میں سبق کے تعلق سے مختصر سی معلومات ہوتی ہے۔ کسی شخص پر حد سے زیادہ کام کا بوجھ پڑ جائے تو وہ تنگ آ کر کہہ اٹھتا ہے، میں آدمی ہوں، مشین نہیں۔ ممکن ہے بہت سے کاموں کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش میں کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ کوئی ایسی مشین ایجاد کی جائے جو انسانوں سے زیادہ کام کرے اور ایسے کام بھی کر ڈالے جو انسانوں کے بس میں نہیں۔ روبوٹ کی ایجاد ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ یہ مشین دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ڈھیر سارے کام پورے کر دیتی ہے۔ ذیل کے مضمون میں روبوٹ کے متعلق مفید معلومات پیش کی گئی ہے۔ جان پہچان میں مصنف جو محمد خلیل ہے، ان کا تعارف دیکھیں گے۔ محمد خلیل 30 جنوری سن 1944 کو جونپور میں پیدا ہوئے۔ وہ سائنسی مضمون نگار کی حیثیت سے ملک کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم انٹر کالج جونپور میں ہوئی اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MSc اور B.Ed کی ڈگریاں حاصل کی۔ ان کے مضامین مختلف اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ماہنامہ سائنس کی دنیا دلی کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر انہیں کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ روبوٹ مشینی انسان۔ تھامس نامی ایک نوجوان سن 1247 میں اپنے استاد البرٹ کے گھر گیا۔ وہاں دروازے پر لٹکے لوہے کے ہتھوڑے کو اس نے اٹھایا اور دروازے پر 3 مرتبہ دستک دی۔ دروازے کے پیچھے کی طرف کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ اسے کچھ حیرانی سی ہوئی۔ نوکرانی مارتھا کے چلنے کی آواز ایسی نہ تھی۔ کیا اس کے استاد نے کوئی نئی نوکرانی رکھ لی ہے؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ تھامس نے اس انجانی عورت کو سلام کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے عجیب سی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ عورت کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا اور اس کی آواز بناوٹی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اندر آ کر عورت ایک کرسی پر بیٹھ گئی، پھر اچانک بولی، تمہارا استاد لائبریری میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تھامس نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ تو ہلتے نہیں ہیں، مگر اس کی آواز نکل رہی ہے جو منہ کی جگہ اس کے سینے سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ تھامس نے اسے کوئی بھوت پریت سمجھا اور پاس رکھی ہوئی ایک چھڑی سے اس عورت کی پٹائی شروع کر دی۔ مار پیٹ کی آواز سن کر بزرگ استاد بھاگا ہوا کمرے میں آیا، لیکن اس وقت تک عورت بے جان ہو چکی تھی۔ اس کے جسم کے مشینی ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ تھامس کا استاد البرٹ چلایا، او بے وقوف، تم نے میری 3 سال کی محنت برباد کر دی۔ اصل میں وہ انسان کا بنایا ہوا پہلا روبوٹ تھا۔ اب نہ تو البرٹ کی اس عورت کا کوئی نشان ہی باقی ہے اور نہ ہی اس کے بنائے جانے کے بارے میں کوئی جانکاری ہے۔ اس واقعے کا ذکر بس کتابوں میں رہ گیا ہے۔ سن 1495 میں اٹلی کے سائنسداں لیونارڈو ڈا ونچی نے بھی ایک انسان نما روبوٹ بنایا جو بیٹھ سکتا تھا، ہاتھ پیروں کو حرکت دے سکتا تھا اور گردن ہلا سکتا تھا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں روبوٹ دنیا کے مختلف ملکوں مثلاً امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان وغیرہ میں موجود ہیں۔ زیادہ درجہ حرارت پر گاڑیوں پر روغن کرنا، کٹائی کرنا، پالش کرنا، سامان اتارنا چڑھانا، آگ بجھانا، عمارتوں میں اونچائی تک پہنچ کر کام انجام دینا، آپریشن کرنا، گھر کی حفاظت کرنا اور اطلاع دینے جیسے کئی طرح کے کام روبوٹ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو روبوٹ جس خاص کام کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ وہی کام کر پاتے ہیں۔ اس طرح کے روبوٹ صرف حکم پر عمل کرتے ہیں،
وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوتے ہوئے تکنیک کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ کسی چیز کو اٹھاتے وقت ان کے ہاتھ سے اگر وہ چیز گر جائے تو وہ پھر اسے اٹھا نہیں سکتے، لیکن اب ایسے روبوٹ بن گئے ہیں جو حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کی فطرت میں شامل ہے، چنانچہ سائنسداں روبوٹ کی ساخت اور افعال میں تبدیلی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں مختلف قسموں کے روبوٹ وجود میں آئے، مثلاً انڈسٹریل روبوٹ، میڈیکل روبوٹ، مریض کی تیمارداری کرنے والے روبوٹ، ڈرون روبوٹ، ملٹری روبوٹ، نیوز روبوٹ اور مائکروسکوپک روبوٹ۔ ملٹری روبوٹ مختلف قسموں کے ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ضعیف، بیمار اور اپاہج افراد کے لیے بنایا گیا روبوٹ، جس کا نام فرینڈ رکھا گیا، ضرورت مند افراد کے روزمرہ کاموں میں مدد کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین انسانوں کے کام بڑے پیمانے پر روبوٹ سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر کام تیزی اور آسانی سے ہو سکے۔ آج کل تجارتی اور صنعتی شعبوں میں زیادہ تر روبوٹ کام کر رہے ہیں۔ چین میں روبوٹ عدالتوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک کی ہوٹلوں میں یہ ویٹرز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ دبئی کے محکمہ پولیس میں مختلف ذمہ داریاں روبوٹس کے سپرد کی گئی ہیں۔ سینٹ پیٹرز برگ کے ایک سائنسی ادارے نے ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو اپنے خاص طرح کے مشینی ہاتھ کے ذریعے لوہے کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، پھر ایک خاص درجہ حرارت تک گرم ہونے پر اسے باہر نکال کر خود تیل میں ڈبو دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق اسے موڑ دیتا ہے۔ ہنگری کے سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا جو الگ الگ چیزوں کو اٹھا کر طے کی ہوئی مختلف جگہوں پر رکھ سکتا ہے۔ اس روبوٹ میں 4000 سے زیادہ چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جاپان کا ایک روبوٹ 9 رنگوں کو پہچان سکتا ہے اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنی غلطیوں کو خود صحیح کر لیتا ہے۔ نیز جیسے ہی وہ کام پورا کر لیتا ہے، اس کی اطلاع دیتا ہے۔ یہ روبوٹ کئی قسم کی مشینوں پر کام کرنے میں کامیاب ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب اس روبوٹ کو اس کی طاقت سے زیادہ کام دیا جاتا ہے تو یہ اس کام کو کرنے سے اشارے میں یا آواز سے انکار کر دیتا ہے۔ جاپان کے ایک سائنسداں ہیروشی آشتی نے برسوں کی محنت کے بعد ایک روبوٹ بنایا ہے جس کا نام ایریکا رکھا ہے۔ یہ روبوٹ جلد ہی ٹی وی پر خبریں پڑھے گا۔ اس انسان نما روبوٹ میں دنیا کا سب سے جدید کمپیوٹر پروگرامنگ سسٹم نصب ہے جو اسے گفتگو کے قابل بناتا ہے۔ ہیروشی کا کہنا ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کا شعور موجود ہے۔ اس روبوٹ کی گفتگو میں تاثرات شامل ہیں۔ اس کے چہرے پر 14 انفرا ریڈ سینسر لگے ہوئے ہیں۔ یہ روبوٹ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، ان کے چہرے کے تاثرات کو سمجھ سکتا ہے، سوچتا ہے، سوالات کے جواب دیتا ہے، بھووں کو حرکت دے سکتا ہے۔ اس میں ہوا کی مدد سے چلنے والی موٹریں لگی ہیں جو چہرے کے تاثرات کو ابھارتی ہیں۔ غرض ایریکا روبوٹ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے۔ سب سے زیادہ حیران کرنے والا روبوٹ ایڈنبرگ کے سائنسدانوں نے بنایا ہے۔ اس کی شکل خوفناک دیو جیسی ہے۔ یہ روبوٹ تقریباً 6 مربع میٹر جگہ گھیرتا ہے اور اپنے چاروں طرف بکھرے پرزوں کو جوڑ کر پوری بس بنا دیتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے ایسے روبوٹس تیار کیے ہیں جو جراثیم اور وائرس کی جسامت کے ہیں، جنہیں آپریشن کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ ننھے روبوٹس رگوں میں داخل ہو کر بند شریانیں کھولنے سے لے کر جسم کے اندرونی حصوں کی مرمت تک کر سکیں گے۔ یہ انسانی جسم کے اندرونی ماحول میں بہتر طور پر حرکت کر سکیں گے اور ضرورت پڑنے پر اپنی شکل تبدیل کر سکیں گے۔ انہیں
माइक्रो रोबोट का नाम दिया गया है। आसानी के पेश नज़र दुनिया में रोज़ बरोज़ रोबोट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बर-ए-आज़म एशिया में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट इस्तेमाल होते हैं, जो 50% हैं। एशिया के ममालिक में सिर्फ जापान 40% रोबोट का इस्तेमाल करता है, जबकि यूरोप में 32%, शुमाली अमेरिका में 16%, 2% ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक इस्तेमाल करते हैं। रोबोट की किस्में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जिससे इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें पैदा हो रही हैं, लेकिन ये सहूलतें आगे चलकर आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा आराम पसंद और काहिल ना बना दे, इसकी कुव्वत अमल को सलब ना कर ले, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। मानी व इशारात दिए हुए हैं, यहाँ पर नए अल्फाज और उनके मानी दिए हुए हैं, इसे आप नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद जान पहचान की मदद से मोहम्मद खलील के बारे में जो मालूमात है उसे आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ पर हासिल की, आला तालीम, फिर कौन से जो उनका रिसाला था उसके मुदीर रहे, वो मादरी ज़बान उनकी क्या थी। उसके बाद सबक के हवाले से ज़ैल का खाका आपको मुकम्मल करना है। नौजवान का नाम, उस्ताद का नाम, मुलाज़मा का नाम, इटली का साइंसदा, अपाहिज अफराद का रोबोट, जापानी साइंसदा, इस तरीके से। यहाँ पर एक जुमले में जवाब लिखिए, आपको सबक की मदद से ढूंढ कर लिखना है। वैसे ही मुख्तसर जवाबात भी आपको सबक की मदद से ही लिखना है। दर्ज झैल जुमले किसने किससे कहे लिखिए। यहाँ पर 2 जुमले दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये जुमला किसने और किससे कहा है। फिर वही नीचे दिया हुआ है, वेब खाका मुकम्मल कीजिए। सबक में आए मुल्कों के नाम, बहुत सारे मुल्कों के नाम आए, यहाँ पर आपको 6 नाम लिखना है। आगे है झैल का वेब खाका मुकम्मल कीजिए। आइंदा बरसों में रोबोट के ज़रिए होने वाले घरेलू काम, इसे भी आप सबक की मदद से मुकम्मल कर सकते हैं कि आइंदा बरसों में मतलब आने वाले वक्तों में रोबोट जो तो कौन कौन से घर के काम करेंगे। यहाँ पर आपको 4 काम लिखना है। इसके अलावा हमने देखा कि नीचे का सवाल जो है उसमें अलग अलग मुल्कों के रोबोट की उनकी खुसूसियत बताई गई है, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, हंगरी, जापान, एडनबर्ग। यहाँ पर के रोबोट्स जो उनके नाम भी अलग हैं और उनके काम भी बताए गए हैं, तो उसे आपको मुख्तसर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको करना है। अस्सलाम वालेकुम।